الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سپارہ نمبر 17 سورہ الحج کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. آیت میں جو کئی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسائل بیان فرمائے ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو حاکم ہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ دار حاکم ہوتے ہیں. مسلمان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی میں کوئی عہدہ دے، کوئی حکومت دے، تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے یہ عہدہ، یہ حکومت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے. یہ نہیں مطلب ہوتا کہ کسی انسان کو حکومت مل جائے اب اس کے لیے جی غیر ملکی دورے بڑے کریں گے، جی جہازوں پہ پھریں گے، کتوں کو بھی جہازوں پہ لے کے چلیں گے اور کئی محل دنیا میں دیگر ملکوں میں بنائیں گے، بڑے اپنے تعلقات ہوں گے، عیاشیاں کریں گے، رشتہ داروں کو حکومت میں ان کو حصہ دیں گے، یار دوست ہوں گے، اپنا ٹور ہوگا، جس کو چاہیں گے جیسے چاہیں گے زیادتی کریں گے، کوئی پوچھنے والا. یہ بات یاد رکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا امانتن، یہ حکمرانی جو ہے یہ امانت ہے. وانہا خزی، اور یہ حکمرانی جو ہے یہ قیامت کے دن انسانوں کو بڑے دنیا کے حکمران ہوں گے، قیامت کے دن یہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گے. وانہا خزی وندامۃ، اور قیامت کے دن انسان بڑی ندامت، اس کو شرم ساری ہوگی کہ میں نے کیا کیا مسلمانوں کی حکمرانی لے کے. ایک حدیث میں آتا ہے وحسرۃ، قیامت کے دن یہ بڑی حسرتیں کرے گا
اور کاش میں مسلمانوں کا حاکم نہ ہوتا، کاش میں حکمرانی نہ لیتا، کاش میں یہ امانت نہ سنبھالتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع فالامام الذی علی الناس راع وہو مسئول عن رعیتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ جو حکمران ہوں گے نا لوگ، ان کو بلایا جائے گا اور اس کے دور میں جتنی اس کی رعایا تھی، اس رعایا کی اس کے خلاف شکایتیں سنی جائیں گی۔ ان کو کہا، حکمرانوں کو خاموش کرا کے کھڑا کر دیا جائے گا، حکمرانوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو رعایا ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں عزت کی روٹی ملتی تھی، تمہیں عزت کا لباس ملتا تھا، تمہاری عزت کو کوئی خطرہ تھا کہ نہیں تھا، تمہارے مال اور جان کو کوئی عزت تھی، ان کی کوئی عزت اور حفاظت کرنے والا تھا کہ نہیں، اس نے کروایا کہ نہیں، انتظام اس کا کروایا ہے کہ نہیں، عدالتوں کے اندر عدل اور انصاف ہوتا تھا کہ نہیں، اس کے دور میں یہ کام کیسے ہوا، عدل ہوا کہ ظلم ہوا، انصاف ہوا کہ نا انصافی ہوئی، بتاؤ لوگوں کی عزت محفوظ، ان کی بیٹیوں کی عزت محفوظ تھی کہ نہیں۔ یہ حکمران سامنے کھڑے ہوں گے، ایک ایک چیز کے بارے میں لوگوں سے پوچھا جائے گا، پھر اس کو کہا جائے گا جواب دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی حکمرانی لوگوں کے اوپر ہونا۔ پاکستان میں مثلا 22 کروڑ ہیں، 22 کروڑ تو دور کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 10 انسانوں کے اوپر کوئی امیر بنا دیا جائے، قیامت کے دن آئے گا، اس کے گلے میں طوق ہوگا اور اس کے دونوں ہاتھ جو ہوں گے یہ پیچھے گردن کے ساتھ ان کو فرشتے نے باندھا ہوگا دونوں ہاتھوں کو، اور اس کو اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا۔ اگر وہ 10 انسان جو شکایتیں کریں گے ان شکایتوں سے اس کے نیکیاں زیادہ ہوئیں تو اس کی ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا، گلے کا جو پٹا ہوگا اور گلے کا سنگل جو ہوگا اور توق جو ہوگا اس کو اتار دیا جائے گا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا رستہ وہ تباہی اور ہلاکت اور بربادی اور جہنم کا رستہ۔ 10 انسانوں کا اگر کوئی حاکم ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا، کہا ابو ذر میری بات سن، ابو ذر میں تجھے محبت کرتا ہوں اور میں اپنے لیے بھی وہ چیز پسند کرتا ہوں جو تیرے لیے۔ اے ابو ذر میں دیکھتا ہوں تم کمزور بندے ہو، پوری زندگی میں یاد رکھنا لا تامرن علی اثنین، ساری زندگی اگر 2 انسانوں کا بھی تجھے امیر اور حاکم بنایا گیا ابو ذر نہ بننا 2 انسان۔ میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ، آج دنیا میں کس طریقے سے الیکشن چلاتے ہیں، مہمیں چلاتے ہیں، جعلی ووٹ ڈالتے ہیں، اداروں کو ساتھ مل کے حکمرانیاں چھینتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اوپر آ جائیں، رزلٹ بدل، پتہ نہیں کیا کچھ جھوٹ سچ کی یہ سیاست جو یہ کفریہ نظاموں کے اندر ہوتی ہے وہ ساری مسلمانوں میں آنا شروع ہو گئی۔ کسی نہ کسی طریقے سے میں اوپر آ جاؤں۔ اے ابو ذر اگر 2 بھی بندے ہوں لا تولینا، کبھی بھی یاد رکھنا نہ تم بننا لا تامرن علی اثنین ولا تولینا مال الیتیم، یتیم کا مال تیرے پاس رکھا جائے، کوشش کرنا کہ تیرے پاس نہ رکھا جائے، اس میں ذرا بھی خیانت ہوگی بڑی پوچھ گچھ قیامت کے دن ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے جو حکمران ہیں قیامت کے دن یہ سارے حکمران جب دیکھیں گے کہ یہ حال ہوتا ہے، میں نے اتنے بندوں کا جواب دینا تھا کہ فلاں کی چوری ہو گئی میری حکومت کے دوران، فلاں کی بیٹی لٹ گئی میری حکومت کے درمیان، فلاں کا مال لٹ گیا، ڈاکہ ڈل گیا، بندہ قتل ہو گیا، توہین کی گئی، کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، روٹی کو لوگ ترستے رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حال کرنا ہے، جہنم کے اندر پھینک دینا ہے۔ قیامت کے دن یاد رکھے دوسری کوئی سزا جہنم کے علاوہ ہے ہی نہیں۔
ایک ہی سزا ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے جو حکمران ہیں یہ قیامت کے دن یہ اس وقت کہیں گے یا اللہ ہم کیا کر بیٹھے دنیا میں، کیوں حکمرانی ہم نے لی تھی، کیوں؟ ایک آدمی جو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوکش فی الحساب ہلاکا، ایک اکلے بندے کو اس کا حساب اگر اس کی زندگی کا پوچھا گیا نا، اس نے بچنا نہیں، جہنم کے اندر چلا جانا۔ اکلے بندے کا اگر اللہ نے پورا حساب لی، من نوکش فی الحساب، اللہ نے پوچھا یہ تم نے کیوں کیا، تم کو اجازت کس نے دی، یہ تو نے کیا کیوں، میں نے تجھے کہا تھا، میرے نبی محمد رسول اللہ نے، میرے نبیوں نے کیوں کیا؟ ایک کلا بندہ جواب اپنا ذاتی نہیں دے سکے گا، اور اتنی عوام جو حکمران، ان میں سے تو لگتا ہے اللہ معاف کرے قیامت کے دن ایک بھی جنت میں نہیں جانا، سب نے جہنم کے اندر چلے جانا، اللہ معاف کرے، بچنا ہی نہیں ہے۔ کس کس کا جواب دے گا؟ کتنی بیٹیوں اور بچوں کے جواب، کتنی غریبوں اور غربتوں کے ان کے مارے ہوئے انسان، اور کاروبار جن کے خراب ہو گئے اور ذلیل و رسوا ہو گئے، جن کے بچوں کی تعلیم جاتی رہی، صحت جاتی رہی، جن کی بیماری کے اوپر اور ان کے زخم کے اوپر کوئی دوائی اور پھایا لگانے والا نہیں تھا کوئی، اور کس کس کا جواب دے گا؟ یہ باتیں ساری جو تھی صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، بڑے صحابہ پریشان ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ حدیث میں آتا ہے آپ صحابی کو کہتے ادھر آؤ، میں نے تجھے فلاں علاقے کا نا، فلاں علاقے کا تجھے امیر اتنے لوگوں کا بنا کے بھیجنا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے نہ بھیجے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ آج تو ایک چھوٹا سا یہ بی ڈی الیکشن میں ممبر اگر ہو نا چیئرمین، تو سارا تاڑ کی زمین آسمان کی ماں باپ کی عزت کی بھی وہ بازی لگا دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع بھیجے، میں اس قابل نہیں، میں اتنے بندوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خلیفہ بنایا گیا، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں تھی، قیامت کے دن پوچھ گچھ نہیں ہے، آپ کا تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جو مجاہدین دور دراز کے علاقوں میں گئے ہوتے تھے، ان کے خط آتے تھے، امیر المومنین عمر فاروق 3 بر اعظموں کے اوپر جس کی حکومت اور 36 لاکھ مربع کلومیٹر کا حاکم، ان خطوں کو لے کے مجاہدین کے گھروں میں ڈاکیے کی طرح خود ایک ایک کا خط دے کے آتا تھا، اور جاتی دفعہ کہہ دیتے بندے نے واپس جانا ہے، فلاں تاریخ کو خط لکھ کے رکھنا، اور یہ دوات اور سیاہی اور یہ قلم اور کاغذ یا نا یہ بھی میں دے کے جا رہا ہوں، شاید گھر میں نہ ہو، شاید گھر کے اندر نہ ہو، میں دے کے جا رہا ہوں۔ اور جن کا لکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، یہ تاریخ عمر بن خطاب، امام ابن جوزی نے لکھا حضرت عمر فاروق دروازے کے پاس زمین کے اوپر بیٹھ جاتے، اندر گھر والوں کو کہتے تھے تمہارا لکھنے والا کوئی نہیں، تم اندر سے بولتے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق کو لکھنا آتا تھا، زمین پہ بیٹھ کے ان کا خط لکھ لیتے تھے کہ اللہ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے عمر ان کا خط لکھنے والا کوئی نہیں تھا، عمر تم اس وقت حاکم تھے، بتاؤ ان کے لیے تم نے کیا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ کوئی یتیم ہوتا نا تو اس کا والد فوت ہو گیا تو یتیم بچہ ہے، پیچھے مال ہے، وہ سوچتے کہ یہ مال اس کا جو ہے یہ ہے نا، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ نکالتے یہ یتیم بڑا ہو، مال ہی ختم ہو جائے، اس کے مال کو لے کے کسی آدمی کے ساتھ کاروبار میں شریک کر دیتے کہ اس کا یہ مال ہے، اس کا اتنا اس کا حصہ بنتا ہے، تم اس کو نفع اور نقصان میں یہ مال ہے کہ تم اس کا یہ خیال رکھتے، قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے کہ یتیم کا مال ختم ہو گیا، عمر تم نے کیا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بازاروں کے اندر جاتے تھے، اللہ نے پوچھنا ہے عمر بازاروں کے اندر پتہ کرتے تھے کہ کیا بازار میں بکتی ہے، کیا چیز نہیں بکتی، کیسے بکتی ہے، کیا حال ہوتا ہے، اور مہنگائی ہے کہ نہیں، اے عمر تم نے کیا کیا۔ بازاروں کے اندر جاتے، نئے نئے دکاندار جو بازار میں آتے تو آپ ان کو ٹھہرا لیتے، فرمایا ادھر آؤ نا ذرا، یہ تم نے کام شروع کیا، یہ چیز جو تول کے تم نے دینی ہے یا ماپ کے تم نے دینی ہے، یہ اتنے سیر ہو، اس وقت وہ درم دینار کا وزن اور رتل کا وزن
چلتا تھا، 100 کا وزن چلتا تھا، دیگر تھے نا ان کے وٹے جو تھے، تو ہمارے مثال کے طور پہ اس سے پوچھتے تھے بتاؤ یہ 10 سیر کتنے کی بنے گی، بتاؤ یہ آدھا کلو کتنے کی بنے گی، بتاؤ یہ 2 من کتنے کی، اس سے حساب پوچھتے. تجھے حساب آتا ہے؟ کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دے دینا. اللہ یہ نہ کہے قیامت کے دن عمر تیرے دور میں ایسے نااہل آدمی، جاہل آدمی دکانوں پہ بیٹھے تھے، حساب ہی نہیں آتا تھا. کسی دکاندار کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس کو مال بیچنے کا نہیں پتا، اس کو حساب کر، فوری طور پہ اس کی دکان بند کر کے اس کو لاک کر کے کہتے تو اس قابل نہیں، تو مسلمانوں کو نقصان دے گا، نقصان تو دے گا، قیامت کے دن حساب عمر نے دینا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جو صوبے تھے اس وقت، یہ یاد رکھیں کہ یہ سعودی عرب کا سارا علاقہ جو ہے نا یہ ایک صوبہ تھا، اسے صوبہ حجاز کہتے ہیں. اس کے ساتھ عراق پورے کا پورا آج ملک ہے، یہ ایک صوبہ تھا. شام جو ایک ملک ہے یہ ایک صوبہ تھا. مصر ایک جو آج ملک ہے ایک صوبہ تھا. ایران ایک صوبہ تھا. یہ سارے صوبے، بیت المقدس یہ ایک صوبہ تھا. صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی مملکت دنیا میں ایک ہوتی ہے، تمام ملک جو ہوتے ہیں یہ صوبے ہوتے ہیں، ایک مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، یاد رکھیں. کفار کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے، ایک اتنا سا سعودی عرب ہے، دیکھیں آپ اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے، یہ UAE ہے، یہ مسقط ہے، یہ مان ہے، یہ قطر ہے، یہ کویت، کٹ کٹ کے مسلمانوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے کفار نے. اور مسلمان بڑے راضی ہیں، جی مجھے 2 ٹوٹے 2 اینٹ کی مسجد بنا کے مل گئی ہے. یہ سارے صوبے تھے حضرت عمر فاروق کے دور میں نے آپ کو سامنے جو کہا. ان صوبوں کے آپ نے تمام گورنر جو مقرر کیے تھے ان کے اوپر، صوبوں کے اوپر، تمام گورنروں کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرض کیا ہوتا ہر گورنر ہر سال حج کیا کرے گا. اور اس ملک کے جو لوگ، اس صوبے کے جو لوگ آتے تھے یہ حج جب کر لیتے، آپ نے کہا کہ واپس نہیں جائے گا. مصر کے گورنر کو ایک اونچی جگہ پہ کھڑے کرتے اور کہتے جتنے لوگ مصر سے آئے ہیں سارے سامنے آ جائیں. ادھر لوگ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سارے لوگ جو تھے اکٹھے ہو کے فرمایا پوچھو ان سے، بتاؤ لوگو یہ تمہارا میں نے گورنر مقرر کیا ہے، یہ ظالم ہے کہ عادل ہے؟ یہ تمہارا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ یہ ظلم اور زیادتی تو نہیں تمہارے اوپر کرتا؟ ناجائز ٹیکس تو نہیں لگاتا؟ لوگوں بتاؤ کھل کے. حرم کے اندر بٹھا کے ان کو پوچھتے، اور اگر کسی نے زیادتی کی ہوتی تو اس کے ساتھ بھی حضرت عمر پھر پورا عدل کے ساتھ کام کرتے. اور اسی طریقے سے شام کا، مصر کا، عراق کا، یہ تمام کے گورنروں کو الگ الگ ہے کہ قیامت کے دن پوچھنا ہے اللہ نے، عمر تیرے گورنر عدل نہیں کرتے تھے، تو کیا حکمرانی کرتا تھا؟ عمر تو جواب دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَائِن وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فرمایا جتنا بھی ایک بندہ کسی ملک کے اندر رہنے والا ہے، ایک بندے کو جواب دے، اس ملک کا صدر، وزیر اعظم، جو کچھ بھی ہے، حاکم جو مسلمانوں کا، ایک کے سامنے جواب قیامت کے دن اس کو دینا ہوگا. بڑا خوف کھاتے تھے حضرت عمر، دن رات ایک ہی کام. قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ عمر سے یہ پوچھا جائے اور عمر کو جواب نہ آ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باوجود کہ سالانہ ان کو پوچھتے تھے، آپ کو یہ خیال آیا کہ لوگ ڈرتے نہ ہوں ان سے؟ ہو سکتا ہے کہ میں نے ہی کہا ہے کہ بتاؤ اس کے بارے میں، لوگوں نے کہا بڑا اچھا، ڈرتے ہوں لوگ کہ اس نے جا کے ایسے ایسے کرنا ہے. آپ نے پروگرام بنایا کہ میں ساری مملکت کے جتنے صوبے ہیں نا، یہ عراق، یہ شام، یہ مصر، یہ آگے بیت المقدس اور ایران اور ادھر خراسان، سارے صوبوں میں 2 مہینے خود رہ کے وہاں پتہ کروں گا کہ کون آدمی جو ہے نا، کون سا گورنر لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور ان کی ضروریات زندگی فراہم کرتا ہے کہ نہیں کرتا. آپ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ میں عراق کی طرف جاؤں گا. ایک آدمی تھے، وہ تابعی تھے، اس نے کہا امیر المومنین عراق نہ جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
عراق کے علاقے میں دنیا میں اگر 10 برائیاں ہیں تو 9 برائیاں عراق کے علاقے میں ہونی ہیں، 9 برائیاں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کا سنگ بھی قیامت کے دن اسی علاقے سے ظاہر ہونا ہے. یہ جو عراق کا علاقہ ہے، آپ ادھر نہ جائیں، پہلے آپ دوسرے علاقوں میں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ شام چلے گئے. شام آپ گئے، آپ نے ایک آدمی کو ساتھ لیا. پھر اس آدمی کو جب ساتھ لیا، وہ اونٹنی کے اوپر تھا. پھر کتنی دیر، جتنی دیر وہ آدمی اونٹنی کی مہار پکڑ کے چلتا تھا، عمر فاروق نیچے اترتے وہ اوپر بیٹھتا، اتنی دیر پھر عمر فاروق مہار پکڑ کے چلتے تھے. عمر تو حاکم ہے تو یہ الگ انسان ہے، یہ الگ بات ہے. بطور انسان تو بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے کہ تو نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو پیدل چلاتا رہا. آپ اس علاقے میں جب گئے، 2 مہینے رہے، تمام انتظام دیکھا کس سے ہو رہا ہے، جو اس میں غلطیاں کوتاہیاں تھیں ٹھیک کی. آپ وہاں سے آپ واپس آنے لگے تو شام ملک جو ہے وہاں سے جب وہ اس وقت تو صوبہ تھا، وہاں سے جب نکلے تو رستے میں ایک قریب ہی ایک پنڈ تھا. پنڈ میں دیکھا کہ ایک بڈھی عورت جو تھی نا وہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ حضرت عمر فاروق یہ ہیں. یہ تو دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ امیر المومنین ہو، اور اتنے بڑے 3 بر اعظموں کا اللہ نے اسے حاکم بنایا، اور اکیلا ایک بغیر پروٹوکول کے، بغیر سپاہیوں جرنیلوں کے یہ اکیلا یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کبھی کسی نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے جب واپس آ رہے تو عورت کو دیکھا تو آپ اس کے قریب السلام علیکم لے کے، بڈھی عورت تھی مائی ایک، آپ نے اسے اسلام کہہ کے کہا اماں جی آپ کو پتہ ہے کوئی امیر المومنین جو مسلمانوں کا ہے، عمر کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ اس عورت نے ایسے ہی نا بے خیال، ہاں پتہ لگا ہے وہ عراق، وہ شام میں آیا ہے. بس اس نے نا ایسے ہی، تو ٹھیک ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کوئی آپ کے دل میں کوئی ایسی بات، کوئی عمر کے بارے میں؟ کہنے لگی میں عمر کے بارے میں کیا، اس نے آج تک پتہ نہیں کیا کہ میرے گھر میں کوئی دانے کو خیر ہے کہ نہیں، اس نے پتہ ہی نہیں کیا. یہ بات سن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رکت میں آ گئے. کہنے لگے اماں جی آپ نے عمر کو بتایا کہ میرے گھر میں دانے نہیں، وہ تمہیں دانے دے؟ کہنے لگی، یہ دھیان سے حضرت عمر فاروق کو دیکھ کے کہنے لگی عجیب بات تو کہہ رہا ہے سوار، اگر میں نے جا کے بتانا تھا عمر فاروق کو تو عمر کو یہاں تک کی حکمرانی کرنے کا حق کیا ہے؟ وہ اپنے گھر میں بیٹھتا جتنے لوگوں کا پتہ کر سکتا ہے. یہ بات اس کی بات، اللہ کی قسم اس کی بات ٹھیک تھی کہ لوگوں نے جا کے امیر المومنین مسلمانوں کے حاکم کو نہیں بتانا کہ آج ہمارے گھر میں نہیں، آج ہماری امی کی دوائی نہیں. یہ مسلمانوں کے حاکم نے پتہ کرنا ہے کہ کس کس گھر میں دوائی ہے، کہ کس کس گھر میں. یہ دنیا میں جس وقت چرواہا جو ہوتا ہے اس نے بکریاں رکھی ہوتی ہیں، اور بکریوں نے نہیں کہنا ہوتا کہ مجھے پیاس لگی ہے فلاں، یہ اس نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ صبح کی بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے پانی نہیں پیا، یہ ان کی وکھیاں جو ہیں یہ ان کے پیٹ ساتھ لگے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، یہ انہوں نے خود خیال رکھنا ہوتا ہے جو چرواہا ہوتا ہے. اے اللہ کے بندے تجھے اتنا بھی نہیں پتا. یہ بات سن کے امیر المومنین جو تھے اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکے، نیچے اتر آئے، رونے لگے. کہنے لگے بی بی تو سچ کہتی ہے، عمر کو کوئی حق نہیں اس علاقے میں، اگر اس علاقے میں وہ لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکتا تیرا خیال رکھا جائے گا. اس کا انتظام کر کے امیر المومنین عمر فاروق پھر آگے آئے. آج ہمارے حکمران آج ہوں یا کل ہوں، اور کوئی آج کا ہے کوئی کل کا ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں والی حکمرانی تو ہے ہی نہیں. ختم ہو گئی مسلمانوں والی حکمرانیاں. پارٹیوں کی ہے، فلاں پارٹی ہے، کوئی کہتا ہے وہ یہ یہودیوں کا یا دوست ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہندوؤں کا دوست ہے، کوئی کہتا ہے یہ امریکہ. یہ آپس کی لڑائیاں اس قسم کا لڑ کے عوام کو بیوقوف پاگل بنا کے، رشتہ داریاں بھی ان کی ختم کرا کے، عیاشیوں میں کبھی وہ اوپر آ جاتا ہے کبھی وہ اوپر آ جاتا ہے. بس مسلمانوں کے بطور حاکم وہ کہاں لوگ گئے؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے بارے میں یہ امام ابن جوزی نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ دن کے وقت تو یہ سارا دن گھومتے رہتے تھے، لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں کا کیا حال ہے.
यहाँ तक के सदके के ऊँट एक जगह से आए थे, माले गनीमत के ऊँट आए थे एक जगह, धूप में वो बंधे हुए थे, उनमें से एक ऊँट भाग गया। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक बड़े जवान थे, मैंने आपको बताया, बड़ी दौड़ थी। हजरत अमीरुल मोमिनीन हो के ऊँट पकड़ने के लिए नंगे पांव उस ऊँट के पीछे भाग रहे थे। दुनिया ने ये मंजर भी देखा अमीरुल कि क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछना है, उमर मुसलमानों का माले गनीमत का माल था, तुमने उसकी रखवाली नहीं की, जवाब दो, इसका ऊँट क्यों बच गया था? दिन के वक्त तो ऐसा होता ही था। अमीरुल मोमिनीन जब से अमीरुल मोमिनीन बने, रातों की नींदर भी ख़त्म हो गई थी हज़रत उमर फारूक की। रातों को भी पता करते रहते थे लोग किस हाल में हैं, कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनका ख्याल क्या है, इनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं कि नहीं, अदल इंसाफ हो रहा है कि नहीं, किस किस्म की लोग बातें करते हैं। चनाचे एक रात को आप मदीना से बाहर, अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि एक काफिला आया, वो मदीना से बाहर एक जगह वो ठहरा। रात के वक्त कुछ उन्होंने वो चिराग वगैरह दिए थे, वो उन्होंने जलाए, बैठे। उन्होंने अगले दिन फिर उन्होंने कहा सुबह होगी तो मदीना फिर जाएंगे। ये काफिला को गुजरने वाला था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रातों को सोते ही नहीं थे पता करने। आप उस काफिले की तरफ पता करने चले गए, आपने एक आदमी को साथ लिया, चलो। हर मुसलमान मुजाहिद होता है पैदाइशी, उस दौर का जो असला तीर तलवार नेज़ा वगैरह ये तो पास चीज़ें होती थी, ये लेके चुप करके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के उस काफिले के सारी रात काफिले के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे कि इनकी चोरी ना हो जाए। और दुनिया में कोई इंसान ऐसा पैदा हुआ है कभी किसी नबी की उम्मत में? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये जब चक्कर लगा रहे थे ना, दूर 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 अचानक देखा कि एक जगह एक औरत है, उसके पास बच्चा है, वो बच्चा रो रहा है, उसने बच्चे को परे रखा हुआ है, बच्चा चीखें मार रहा है, छोटा बच्चा है, समझ लें कोई साल सवा साल का या ये ऐसे, इससे भी छोटा है, ऐसे होगा, बैठा था बच्चा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दूर से ऐसे गुजर गए, फिर वापस आए, बच्चा फिर रो रहा था। आप चक्कर लगा के फिर अगले चक्कर आए, बच्चा फिर रो रहा था। आप करीब हो गए, करीब होके हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सलाम अलैकुम लेने के कहा, बीबी तेरा बच्चा रो रहा है, तू कैसी माँ है, तुझे ख्याल नहीं आ रहा कि बच्चा रो रहा है और तू चुप करके आराम से बैठी हुई है, क्यों रो रहा है बच्चा, बताओ मुझे क्या रो रहा है? उसने कहा, उसको क्या पता था ये कौन है ये वगैरह। उसने कहा ये उमर की जान को रो रहा है, उमर की जान को रो रहा है। उसने कहा बीबी उमर ने क्या जुल्म किया तेरे बच्चे के ऊपर? उसने कहा उमर ने एक वजीफा मुकर्रर किया है कि बच्चे जब अपनी माँओं का दूध छोड़ दें ना, जिस वक़्त छोड़ने के बाद इनका जवान होने तक, बालिग होने तक, कारोबार मिलने तक, लगने तक इनका वजीफा हुकूमत देगी। जब बच्चा माँ का दूध छोड़, तो ये बच्चा छोटा है, अब ये दूध छोड़ नहीं रहा, मैंने इसको पड़े बैठा दिया है कि ये दूध ना मांगे, मैं रोटी दे, तो ये छोटा इतना है, रोटी खाता नहीं ये बात सुन के हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे खड़े नहीं, बैठ गए। उमर तेरी वजह से दुनिया में कितने बच्चे रोए होंगे। उमर काश ऐसा होता कि तू ऐसा कर देता कि बच्चा जिस दिन पहले दिन पैदा होगा ना, वजीफा उसी दिन लगेगा, बच्चों के दूध उनकी माएँ पिलाती, कोई बच्चा मुसलमानों का ना रोता। क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये उस औरत ने जब ये बात कही कि तेरी जान को, उमर की जान को रो, कहा बीबी फिक्र ना कर, सुबह से तेरा वजीफा जो है तुझे पर, और सारी ममलकत में ये ऐलान करा दिया, तमाम सूबों में बंदे बेके कि पहले दिन मुसलमानों का बच्चा जिस दिन हो उसी दिन से वजीफा। और माओं को कहो बच्चों को ना रुलाएं, और क़यामत के दिन उमर इनके रोने का जवाब नहीं दे सकेगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक ने
یہ جو وظیفہ لگایا تھا، آج اللہ کی قدرت ہے کہ دنیا کے سارے مسلمانوں کے ملکوں میں کسی ملک میں یہ وظیفہ نہیں ملتا۔ افسوس کی بات ہے کہ غیروں نے، کافروں نے، کینیڈا میں، دیگر جو ممالک ہیں وہاں انہوں نے آج بھی یہ وظیفہ لگایا، اور اس کا نام ہے عمر اسکالرشپ۔ آج بھی عیسائیوں اور یہودیوں اور مجوسیوں اور اللہ کے منکروں اور عمر فاروق کے منکروں اور مخالفوں نے آج بھی یہ وظیفہ تمام بچوں کا لگایا ہے کہ بچوں کو رونا نہیں چاہیے۔ عمر، بڑوں کے رونے کا جواب تو الگ ہے، تم چھوٹوں کے بچے، چھوٹے بچوں کے رونے کا جواب اللہ کو کیا دو گے؟ کسی دنیا میں تمام مسلمان ممالک جو 57 مسلمانوں کے، اور کسی کو پتہ ہے مسلمانوں کے چھوٹے بچے روتے ہیں جب دودھ مہنگا ہو جاتا ہے، جب ان کے لیے چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ہوتی ہیں جن میں بچے روتے ہیں، اور ان کے رونے اور ان کی سسکیوں کے جواب بھی اللہ کی قسم قیامت کے دن حکمران دیں گے۔ آپ دیکھ لینا قیامت کے دن کہ آج میں نے یہ حافظ اسلم نالائق نے جو بات کی ہے قیامت کے دن پوری ہوئی ہے کہ اللہ نے پوچھا ہے کہ نہیں، تیرے ہوتے ہوئے تیری حکومت کے دوران مسلمانوں کے بچے رویا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کی ضرورتیں پورے، اور تیری عیاشیاں، تیریاں جی وزیر اعظم ہاؤس میں اتنی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں ان کو دو، جی وزیر اعظم ہاؤس میں کتے رکھے ہوئے ہیں جو ہیلی کاپٹروں میں چلتے پھرتے ہیں، جی وزیر اعظم ہاؤس میں کھانا دو ارب سالانہ صرف مہمانوں کو کھلاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں بس۔ اور کس نے جواب دینا ہے؟ یہ حکمرانی کو مذاق سمجھیں؟ وَإِنَّ خَاخِزِيٌ وَنَدَامَةٌ وَحَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن اس حکمرانی نے بہت سے لوگوں کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دینا۔ حدیث میں ایک اور واقعہ بھی حضرت عمر فاروق کا آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دن آپ اپنے ایک ساتھی کے دے، یہ غلام تھا، اس کا نام بھی اسلم تھا، اسلم میں نلائق کا جو نام ہے اسلم، یہ اسلم اس کا نام تھا، اس کو ساتھ لے کے یہ آپ چکر راتوں کو لگایا کرتے تھے گھروں میں کیا ہوتا ہے، لوگ کیا باتیں کیا سوچتے ہیں۔ یہ چکر لگاتے لگاتے مدینہ سے باہر نکل گیا، دور تقریباً 3 میل، امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ 3 میل حضرت عمر فاروق باہر نکل گئے تھے۔ وہ باہر، اب میل بھی پرانا میل، جو آج کل کا میل نہیں، یہ کلومیٹر جی یہ اتنا ہے، یہ خیالی 2 کلو، ایسے نہیں، پرانے میل، بڑے میل، 3 میل کے برابر آج کل کے 1 میل تھا۔ وہ اتنی دور نکل گئے، اس علاقے میں جیسے گئے نا تو وہاں دیکھا کہ وہ ایک عام سا ایک گھر تھا۔ گھر کیا تھا؟ جس کی 4 دیواری بھی نہیں تھی، جس طرح کہ چھوٹی چھوٹی ولگن ہوتی ہے اس طریقے سے اندر کے بندے باہر نظر آتے ہیں۔ وہاں دیکھا کہ ایک عورت ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے، عورت نے چولہے کے اوپر ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے، اور نیچے اس نے وہ جو بھی اس علاقے میں جو اس کو ایندھن ملا، جو لکڑیاں، گوبر جو تھا، وہ نیچے وہ ڈالی جا رہی ہے، وہ اوپر نہ اور ہلائی جا رہی ہے، اور ارد گرد بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کافی دیر دیکھتے رہے کہ بچے جو ہیں یہ رو رہے ہیں کہ امی جلدی کرو، امی جلدی کرو۔ بچے اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں کر رہے ہیں۔ بچوں کے حوصلے بھی چھوٹے ہی ہوتے ہیں نا۔ یہ کافی دیر گزر گئی، وہ عورت نیچے آگ بس دئی جا رہی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھہرو ٹھہرو، تھاپڑ کے ان کو نہ پیار میں بھکا۔ اخیر مجبور ہو کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قریب چلے گئے۔ سلام لینے کے بعد اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ 2 بندے، ایک حضرت عمر فاروق، ایک ان کا غلام اسلم جو تھا۔ آپ نے کہا بی بی اتنی دیر سے بچے رو رہے ہیں، کھانا تیار نہیں ہو رہا کیا؟ عرب میں کھانا کون سا مشکل تھا، عام ستو لئیے، اس میں ڈالے، اس میں پانی ڈالا، تھوڑا سا گڑ ڈالا اور ایسے یا نمک ڈالا، وہ ایسے ایک ابالا آیا تو کھانا تیار تھا، وہ ستو وہ کاٹ کے کٹ کھا کے پی کے بس ختم، اور کیا تھا۔ اتنی دیر ہو گئی ابھی تک یہ بچے جو رو رہے ہیں۔ اس نے کہا میرے ویر تجھے کیا بتاؤں، ہانڈی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، خالی ہانڈی ہے، میں نے آگ لگائی ہوئی ہے، ایسے بچے جو ہے نا اوپر پانی رکھا ہوا ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ بچے جو ہے نا رو رو کے سو جائیں۔
حضرت عمر فاروق جو تھے فوری طور پہ وہاں سے واپس آئے اور بیت المال کی چابی لے کے کھول کے وہاں سے آٹا اور جو چیزیں اور تھی حریرہ بنانے کے لیے جو 2-4 چیزیں تھی جلدی لے کے نا اپنے اس غلام کو کہنے لگے عمر کے کاندھوں کے اوپر رکھ دو سر کے. انہوں نے کہا امیر المومنین میں اٹھا لوں. کہا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے. یہ اللہ نے عمر سے پوچھنا ہے کہ بچے بھوکے تھے. وہ سامان لے کے چلے گیا اور جا کے نا اس عورت کو کیا یہ لو بی بی یہ سامان ہے آپ جو کچھ اس کا بنانا ہے بناؤ. اور وہ آگ جو تھی نا وہ بجھ گئی. امیر المومنین دوبارہ آگے ہوئے اور 3 بر اعظموں کا حاکم امیر المومنین یہ آگے گئے. آگے جا کے نیچے ہو کے دھیان تھلے کر کے پھونک مار مار کے آگ کو جلا رہے تھے اور اس کا دھواں جل رہی نہیں تھی. پتہ نہیں گوئے گلے ہوں گے یا وہ لکڑی نہیں. اس کا دھواں جو تھا حضرت عمر فاروق کی داڑھی کے آر پار سے جا رہا تھا. یہ نیچے پھونکے مار رہے تھے. وہ عورت دیکھ رہی تھی یہ بندہ کیسا بندہ ہے کہ اس کو خیال نہیں, اتنا قریب ہو کے پھونکے مار مار کے آگ جا رہا ہے. اس نے جو حریرہ وغیرہ بنانا تھا ایسے رکھا, منٹ کے اندر تیار ہو گیا. اس نے بچوں کو وہ سارا وہ جو ٹھوٹیاں وغیرہ تھی ان کی وہ دیا. بچوں نے کھایا. کھانے کے بعد یہ حافظ یہ جو کتاب ہے نا اس کتاب امام ابن جوزی کی انہوں نے لکھا ہے بچوں نے جب کھا لیا نا رج کے تو بچے ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرنا شروع ہو گئے. اب جب انسان کھاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں نا کہ رجے ٹھڈ شرارتاں ہوندیاں نے انسان. پھر بچے چھوٹے چھوٹے تھے شرارتیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کشتیاں کرنا شروع ہو گئے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے کشتیاں کر رہے ہیں, وہ کھا پی رہے ہیں. کھا کے اس عورت نے ایسے دیکھا, اس نے کہا اللہ اکبر. اس نے کیا الفاظ کہے, اس نے کہا عمر تے ایویں مسلمانہ دا خلیفہ بنیا تینوں عمر ہونا چاہیے سی. اصل عمر تو تجھ کو ہونا چاہیے تھا جو اتنی دور بھی علاقے میں آ کے یہ کام کر رہا ہے. کہا بی بی صبح تم آنا عمر کے پاس, میں انشاءاللہ تعالی وہاں ہی ہوں گا. انشاءاللہ تیرے لیے تیرے بچوں کا پورا انتظام کیا جائے. قیامت کے دن میری شکایت نہ لگانا اللہ کے سامنے میری شکایت نہ لگانا. تم آنا انشاءاللہ تعالی تیرا انتظام جو ہے یہ سارا کر دیا جائے گا. مسلمانوں کے حاکموں تمہیں پتہ نہیں یہ حکمرانی کیا ہے. یہ پل صراط سے اس نے گزرنے نہیں دینا. پل صراط کے اوپر جو پل صراط ہے اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, مذاق نہیں, یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے جہاں سے اللہ نے گزارنا ہے. اور ایسے ایسے کانڈے اور کنڈے لگے ہوئے ہیں, کنڈے کھچ کے انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے. آپ ایک دن جا رہے تھے رات کے, وہ لوگ جن کو پتا ہے کہ یہ حکمرانی ہے نا اللہ نے پوچھنا ہے, ان کو نہیں رات کو نیند آتی, نہ دن کو نیند آتی ہے, نہ چین آتا ہے. آپ ایک دن ایک رات کو ایسے جا رہے تھے, اچانک ہی آپ کو پتا چلا کہ کسی گھر سے نا کوئی 2-4 عورتیں ہیں, یہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں. اور وہ کر رہی ہیں اپنے خامدوں کے بارے میں, اتنی دیر ہو گئی ہے گھر نہیں آیا, اتنی دیر ہو گئی ہے گھر نہیں آیا. جو نیک عورتیں ہیں وہ تو صبح سے لے کے شام تک 1000 دفعہ اپنے خامد کو یاد کرتی ہیں کہ جلدی گھر آ جائے. وہ اور کماش کی عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں لے مغرو جا مار پرا جو مرضی ہے. یہ اور کماش کی عورتیں ہوتی ہیں. مسلمان عورت جو ہوتی ہے اپنے خامد سے ٹوٹ کے پیار کرتی ہے دل و جان سے. یہ عورتیں باتیں کر رہی تھیں اس قسم کی کہ اتنی دیر ہو گئی ہے میرے خامد کو, اتنی دیر ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا یہ عورتیں یہ باتیں وہ ایسے باتیں کر رہی تھیں کہ عام آواز باہر آ, ولگنے تو ہوا کرتی تھیں, آگے چھوٹا سا دروازہ لگا, اوپر سے تو کھلا ہوتا تھا, ماڑے غریب لوگ تھے, پیچھے ایک کٹارا بس. آپ نے صبح پتہ کرایا کہ کیا بات ہے, یہ عورتیں جو باتیں کر رہی ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی ہے, اتنی دیر ہو گئی ہے. پتہ لگا کہ ان عورتوں کے جو خامد ہیں نا یہ وہ مجاہد ہیں, جہاد پہ گئے ہوئے ہیں.
کسی کو سال ہو گیا ہے، کسی کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، کسی کو زیادہ دیر ہو گئی ہے، مجاہدین لگے ہوئے ہیں اللہ کا کام پہ۔ انسان تو انسان ہے، عورت تو عورت ہے، مرد تو عورت ہے۔ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ تو نہیں دیکھتی کہ وہ مسلمان ہے کون ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی، حالانکہ یہ بیٹی وہ تھی جو نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے کہا حفصہ، یہ نبی علیہ السلام کی بیوی، مومنوں کی ماں، کہا حفصہ میں تجھے ایک ایسا سوال کرنے لگا ہوں جو باپ دنیا میں اپنی بیٹی سے کبھی نہیں کرتا۔ آپ نے دھیان ادھر کر لیا، کنڈ کر کے نا ادھر کھڑے ہو گئے۔ حفصہ، ایک جوان عورت کتنی دیر تک وہ اس کے خیالات صحیح رہ سکتے ہیں اپنے مرد کے بغیر؟ جس عورت کی شادی نہیں ہوئی اس کے خیالات اور ہوتے ہیں، جس کی شادی ہوگی اس کے خیالات اور ہوتے ہیں۔ حضرت حفصہ کہنے لگی رضی اللہ تعالی عنہا کہ 2 مہینے تو بالکل ایسا نہیں محسوس ہوتا وہ نکاح، تیسرے مہینے پھر یہ ہوتا ہے کہ خامن کی جو ہے نا ضرورت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور چوتھے مہینے تو شدید ہوتی ہے کہ خامن میرا میرے پاس ہو، میری زندگی کا ساتھی میرے پاس۔ یہ بات سن کے آپ نے فوری طور پہ یہ قانون بنا دیا، جتنے مسلمان فوجی جہاں جہاں بھی گئے ہوئے ہیں 4 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہیں گے، وہ اپنے گھر کا چکر لگایا کریں گے۔ عمر، کتنی عورتوں کو قیامت کے دن جواب دو گے کہ ہماری خواہشات کا قتل کیا گیا تھا، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوئی؟ عمر، کس کس کو جواب دو گے تم؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق ایک دن ایک رات جا رہے تھے ایسے ہی، آپ نے ایک گھر کے پاس سے، وہ بھی ولگن کی طرح عام گھر تھا، آپ نے سنا کہ کوئی گھر میں کوئی 1-2 عورت ہیں تو وہ بات کر رہی ہے کہ مدینے کے یہاں مرد عورتیں گزرتی ہیں، ان میں سے سب سے خوبصورت کون ہے؟ ایک عورت نے کہا کہ وہ میرے خیال میں وہ جو نثر نہیں کبھی کبھی یہاں سے نوجوان لڑکا گزرتا ہے یہ سب سے خوبصورت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے شغال، ابو شغال اس کا نام یہ تھا۔ یہ بات سن کے حضرت عمر فاروق پریشان ہو گئے۔ عمر، تیرے دور میں شروع ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی بچیاں نوجوان لڑکوں کے بارے میں باتیں کرتی ہیں؟ عمر، اللہ نے پوچھنا ہے، تم نے ان کو یہ اس برائی کی طرف لگی ہوئی تھیں، عمر کیا جواب دو گے؟ تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق نے صبح کے وقت کہا اس کو، جو ابو شغال کو جو نصر ہے نا، نصر بن نجار، بلاؤ نا اس کو ذرا، کون سا لڑکا ہے جس کے بارے میں بچیاں سوچتی ہیں کہ اتنا خوبصورت؟ وہ لڑکا بلایا گیا تو واقعی بڑا خوبصورت تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا؟ اس کے لمبے لمبے بال تھے، لمبی لمبی زلفیں ہلاتا تھا وہ۔ فرمایا اچھا، مجھے پتا چل گیا تو مسلمانوں کی بچیاں تیرے بارے میں باتیں کرتی ہیں۔ فرمایا اس کو نائی کو بلاؤ، اس کی ٹینڈ کراؤ ذرا۔ ٹینڈ اس کی کرائی گئی تو ٹینڈ میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگنا شروع ہو گیا۔ آپ پریشان ہو گیا کہ یہ مسئلہ کیا ہوا، میں نے تو ٹینڈ اس لیے کرائی تھی۔ اور میں اس کے سار کے اوپر بڈھے آدمی جو پگ رکھتے ہیں وہ پگ رکھو، وہ پگ رکھی گئی تو ایسے لگا جیسے کسی بادشاہ کے سر کے اوپر تاج رکھا ہے، اور خوبصورت لگا۔ فرمایا عمر، تجھے مدینہ کی گلیوں میں پھرنے نہیں دے گا، میں تجھے آرمی میں ملازمت دیتا ہوں، اور ابھی اس وقت مسلمان آرمی کا لباس اور وردی پہنو اور فلاں علاقے میں جا کے جو ہے نا مسلمانوں کی فلاں جگہ فلاں کنٹونمنٹ میں ابھی چلے جاؤ۔ میں مدینہ کی بچیوں کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتا کہ لڑکے کو دیکھ کے یہ باتیں کرتی تھی، میں گناہ کا موقع ہی نہیں دینا، اللہ نے مجھے پوچھنا ہے۔ اے حکمران کیا سوچتے ہیں ہمارے، آج کے ہوں کل کے ہوں، مرنے والے ہوں گزرنے والے ہوں، بیرون ملک ہوں اپنے ملک ہو، اے عورتوں کی عزت اور حرمت کے لیے کون کیا سوچتا ہے، اور کیا جواب دو گے اللہ کو؟ آپ کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، آپ اتنے پریشان ہو گئے صحابہ کو کہنے لگے چلو آؤ باہر جا کے نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ زندہ تھے،
ان کو ساتھ لے لیا، مدینہ سے باہر نکل کے کھلی جگہ جا کے ان کو آگے کیا کہ جب نبی علیہ السلام آپ زندہ ہوتے تھے ہم نبی علیہ السلام کو آگے کر کے دعا کراتے تھے، اے محمد الرسول اللہ کے چچا اب آپ ہیں، آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ اس وبا کو، یہ جو قحط کو دور کر کے بارش لے آئے۔ اتنا ایک دن آپ ایسے بازار کے اندر سے جا رہے تھے، ایسے معلوم ہوا جیسے زمین کو زلزلہ آیا، ہلنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری طور پہ زمین پہ بیٹھ کر کوڑا لے کے آپ نے زمین ابھی ٹھہر جا، زمین ابھی اتنے برے لوگ نہیں ہوئے، ٹھہر جا زمین ٹھہر جا، ابھی مدینے میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ابھی عورتیں جو ہے پردہ کرنے والی ابھی ہیں، ابھی زلزلہ نہ، یا اللہ نہیں، زلزلہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور امیر المومنین جو رو رو کے بے حال ہو گئے۔ اللہ نے پوچھنا تیرے دور میں یہ گناہ ہوئے تھے تو زلزلے میں نے بھیجے تھے۔ اتنا بڑا حکمران اور اتنا نیک اور پارسا اور خیال رکھنے والا کہ جو یہ کہتا ہو، الفاظ ہیں جو حدیث جو لکھے انہوں نے کہ یہ الفاظ کہ لو مات کلب علی شاطئ الفرات، فرات کے کنارے کے اوپر ایک کلب کتا اگر جوعاً بھوکا مر گیا نا، قیامت کے دن اللہ نے عمر سے پوچھنا ہے کہ کتا بھی کیوں بھوکا مرا تھا تیرے دور میں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے کہا اگر فرات کے کنارے ایک اونٹ جو ہے وہ کسی ٹوئے کے اندر اس کی ٹانگ پھنس گئی اور وہ چلتا چلتا ٹانگ اس میں آ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، عمر میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے اور تیرے دور میں سڑک صحیح نہیں تھی، جواب تو دے۔ ایسا حکمران دنیا میں آج تک نہ کبھی پہلے کسی نبی کی امت میں ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ ایک عمر فاروق فاروق ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اس کے باوجود یہ کہا کرتے تھے، آخری دنوں کہا کرتے تھے یا اللہ قیامت کے دن جب تو پوچھنے پہ آئے عمر نے جتنی نیکیاں کی ہیں اور جتنی کمیاں ساری برابر برابر کر دینا، میں نیکیاں نہیں تجھ سے مانگتا، برابر برابر کر کے مجھے معاف کر دینا ہے اللہ۔ آپ کو جب ایک ایرانی مجوسی نے شہید کر دیا گیا، اس مجوسی نے جب آپ کو شہید کیا خنجر کے وار کر کے، آپ شہید ہو گئے، یکم محرم کو آپ کا جنازہ ہو گیا۔ ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر۔ یہ ظاہر ہے باپ سے ایک پیار ہوتا ہے، اور باپ بھی ایسا کہ اس کائنات میں پھر نبیوں کے بعد پھر ایسا کوئی انسان پیدا ہوا ہی نہیں، نہ ہوا۔ باپ بھی ایسا بڑا نا، یا اللہ کبھی مجھے نا میرے ابا جی سے خواب میں ملاقات کرا دے، میرا ادھر گیا ہوں۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، 12 سال بعد حضرت یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں 12 سال بعد، اور عبداللہ بن عمر بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں، کہتے ہیں 12 سال بعد مجھے خواب میں حضرت عمر فاروق آئے، ملے تو ایسے لگا جیسے ابھی کسی کام سے میں نے کہا ابا جی کیا حال ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے پتر 12 سال ہو گئے اپنی حکومت کا حساب دے رہا تھا، آج ابھی فارغ ہوا اور وہ بھی اللہ نے مجھے اوپر رحمت کی ہے۔ حکمرانوں اللہ کو کیا جواب دینا ہے یہ سوچ لو۔ سلام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، جن کو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ لیٹنا نصیب کر دیا، ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ رہے، اللہ نے بعد وفات بھی ساتھ رکھا، اور جنت میں بھی اللہ ان کو ساتھ نصیب فرمائے، اور ہم جیسے مسکینوں کو بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔